لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجلا في شانه وعظما في أركانه وقهر جميع الخلق بقدرته وبرهانه. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبیب الہ العالمین مولا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین مولانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة الباقية العاجلة على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم ومخربي شريعتهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس معبود نے ہمیں اور آپ کو بارگاہ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ میں حاضر ہونے کی توفیق عنایت فرمائی. بی بی دو عالم کا مقام منزلت روایات میں اگر آپ آئیے تو واقعاً عقل حیران ہو جاتی ہے کہ انسان بی بی سلام اللہ علیہ کے مرتبے اور مقام کو نہ ہم جیسے انسان بلکہ تمام مخلوقات یعنی تمام انبیاء بھی اس میں شامل ہیں بجز خاتم النبیین کے کہ سب کے لیے صدیقہ طاہرہ کی معرفت کما حقہ ممکن نہیں ہے. ایک کتاب ہے مرحوم واعظ تہرانی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے بہت حسین کتاب لکھی ہے. انہوں نے تقریباً بی بی سلام اللہ علیہ کے 135 القابات ایک ساتھ نقل کی اپنی کتاب میں اور ان القابات کی شرح بھی انہوں نے روایات کی روشنی میں کیا. یعنی نہ لغات نہ کسی اور زاویے میں، یعنی ہر لقب کو ایک دوسری روایت سے مرحوم نے شرح فرمایا. وہاں پر یہی لفظ فاطمہ کی شرح فرماتے ہیں کہ معصوم فرماتے ہیں سمیت فاطمہ، جناب زہرا کو فاطمہ اس وجہ سے کیا کہا جاتا ہے لأن الخل فتموا عن معرفتها، کیونکہ مخلوقات عالم بی بی کی معرفت تک نہیں پہنچ سکتے. یعنی آپ کو فاطمہ کہنے کی ایک وجہ یہ ہے لأن الخلق، ابھی لفظ خلق پر سب آتے ہیں، یعنی مخلوقات عالم بی بی سلام اللہ علیہ کی معرفت کی حقیقت کیا کن ہے معرفت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ ممکن نہیں. یہ ذات ہے بی بی دو عالم کے، اور الحمدللہ ان دنوں آپ سب کو یہ توفیق حاصل رہے کہ بی بی دو عالم کے ذکر میں شامل رہے. یہ بہت بڑا شرف ہے
کہ بی بی دو عالم کے ذکر میں انسان چاہے ذاکر بن کر چاہے سامع بن کر کسی بھی حوالے سے ذات صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ سے اپنے آپ کو وابستہ کرنا انسان کا شرف اور انسان کی عظمت اور انسان کی جلالت پر نشاندہی ہے۔ چونکہ اگر آپ غور فرمائیں، چونکہ یہ آخری وہ دن ہے جو مجلسوں کے اس سلسلے کے ہیں، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ہم لوگ واقعاً بی بی سلام اللہ علیہ کے سہارے پر قبر میں، حشر میں، نشر میں، صراط پر، موت کے وقت میں ایک روایت دیکھ رہا تھا جہاں پیغمبر نے فرمایا یا سلمان من احبا ابنتی فاطمہ فہوا فی الجنت معی۔ عجیب روایت ہے، فرمایا کہ سلمان اگر کوئی میری بیٹی فاطمہ سے محبت کرے گا فہوا فی الجنت معی، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ دیکھیں دو مرحلہ ہے، ایک مرتبہ جنت میں جانے کا مرحلہ ہے، ایک مرتبہ جنت میں پیغمبر کے ساتھ ہونے کا مرحلہ ہے۔ ان دونوں مرحلوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے، جنت میں جانا اور جنت میں پیغمبر کے ہمراہ ہونا۔ پیغمبر فرماتے ہیں من احبا ابنتی فاطمہ فہو فی الجنت معی، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اور یہ ایک بشارت ہے، مرحوم غالباً جو ہے آیت اللہ فاطمی نیاں فرماتے تھے کہ اگر چیک کرنا ہو، کبھی کبھار ہوتا ہے آدمی اتنے گرد و غبار دنیا میں جیتے جیتے بیمار ہو جاتا ہے، طرح طرح کی دنیاوی گرد و غبار انسان کو خدا سے دور کر دیتی ہے۔ اب ایک مدت ایسی آتی ہے جہاں شیطان جو ہے انسان کو یاس اور مایوسی کا شکار کرتا ہے کہ اب تمہارا کچھ بننے والا نہیں، اب تو تم بگڑ گئے ہو، اب کیا جا رہے ہو۔ دیکھیں شیطان کو تھوڑا سے سمجھیے، چونکہ دشمن ہے ہمارا، جس طرح دوست کو سمجھنا بہت ضروری ہے اس طرح دشمن کو بھی سمجھنا جو ہے بہت ضروری ہے۔ شیطان ہمیشہ اچھے راستوں سے آتا ہے، ان چیزوں کو آپ کی آ کر اجاگر کرتا ہے جن سے آپ محبت کرتے تھا۔ جناب ابراہیم کا مرحلہ اگر آپ دیکھیں، شیطان نے جو جناب ابراہیم کے سامنے باتیں پیش کیا وہ یہی سب باتیں، یا نبی اللہ آپ اپنے بیٹے کو قتل کرنے جا رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کے بعد یہ سنت ہو جائے۔ اب جانتا ہے کہ ایک نبی کو اپنی امت سے محبت ہے، تو اس زاویے سے کم جناب ابراہیم کو کیا کیا جائے، روکا جائے، کہیں یہ سنت نہ بن جائے۔ اور آپ نے تو خواب دیکھا ہے، خود جناب اسماعیل سے کہا تمہارے بابا نے خواب دیکھا ہے۔ ابھی دیکھیے یہ شیطان کے حربے جو ہے ایسے نہیں ہوتے کہ آ کے ڈائریکٹ منع کر دے کہ نہیں یہ کام مت کرو، تو معلوم ہے کہ کوئی اس کی بات نہیں مانے گا۔ کچھ آرگومنٹ جو شیطان کی جانب سے پیش کیے جاتے ہیں پہلی فرصت میں صحیح لگتے ہیں، لیکن انسان فقط ایک یقین کر لے کہ جو حکم بھی خدا کے حکم کے مقابلے میں آئے وہ غلط ہے۔ دیکھیں آپ بہت زیادہ عقلی تحلیل کرنے مت جائیے، آپ فقط یہ دیکھیے کہ یہ خدا کا حکم ہے، یہ آپ کہہ رہے ہو، خدا کے حکم کے مقابلے میں جو بھی حکم آتا ہے وہ غلط ہے۔ ایک انسان مسلمان کو اس بات کا یقین ہو جائے۔ لہٰذا اگر آپ یہیں پر غور فرمائیے تو پیغمبر فرماتے ہیں وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا، یعنی اس کا مرتبہ نہیں کہ پیغمبر کی طرح ہو جائے گا، بلکہ یہ لطف ہے، کرم ہے۔ مرحوم آیت اللہ فاطمی نیاں فرماتے تھے کہ خوب اب یہ یاس کا زمانہ ہے نا، مایوسی کا، اب مجھے چیک کرنا پڑے کہ اب بھی خدا کی مجھ پہ نظر کرم ہے یا نہیں ہے۔ کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ اب بھی اپنے بندے پر، چونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت دیر میں غضبناک ہوتا ہے اور بہت جلدی راضی ہوتا ہے۔ یہ بندوں کا پرابلم ہے کہ خدا کو راضی نہیں کرتے، یعنی کائنات میں سب کو راضی کرتے ہیں سوائے خدا کے، آپ راضی ہو جاؤ، یہ راضی ہو جائے، وہ راضی ہو جائے، جس کو مولا فرماتے ہیں یا سری الرضا، صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ حضرت جس کے بارے میں فرماتے ہیں یا سری الرضا، اے وہ خدا جو اپنے بندوں سے بہت جلد راضی ہونے، اس کو راضی کرنے کے علاوہ نہ جانے دنیا میں کن کن لوگوں کو انسان راضی کرتا ہے، اور آخر میں آپ سے کوئی نہیں راضی ہوتا۔ بہت حسین روایت ہے، میں دیکھ رہا تھا بات آ گئی تو عرض کروں، من اصلح فیما بینہ و بین اللہ
آدمی اس کائنات میں فقط ایک رشتہ صحیح کرے، بقیہ سارے رشتے خدا صحیح کرتا ہے۔ ہم سارے رشتے صحیح کرتے ہیں اسی ایک رشتے کو چھوڑ کر۔ خداوند متعال کو جو رشتہ ہے بندے کا اپنے خدا سے، روایت کہتی من اصلح فیما بینہ و بین اللہ، تمہارے اور خدا کے درمیان جو رشتہ ہے نا وہ تم ٹھیک کر لو، تمہارے اور مخلوق کے درمیان جو رشتہ ہے وہ خدا ٹھیک کر دے گا۔ تو جو بڑا ہم خود کا مخلوق سے رشتہ صحیح کرنے کے چکر میں وہاں سے جو رشتہ خراب کرتے ہیں تو کوئی رشتہ صحیح نہیں ہوتا، یاد رکھیے گا۔ آپ کو ظاہراً لگتا ہے کہ بہت ٹھیک ہے دوست ہے، ایک مصیبت میں پتہ چل جاتا ہے، وہ دوستی جو فی اللہ نہ ہو وہ دوستیاں غرض کی بنیاد پر ٹوٹ جاتی ہیں۔ حضرت امیر کا وہ جملہ میں کہاں سے کہاں چلا جا رہا ہوں، لوٹ کر بہت جلد ہے۔ حضرت امیر نے اپنے ایک بھائی کو نہج البلاغہ میں یاد کیا، اگر کبھی حیات رہے گی تو میں انشاءاللہ پڑھوں گا۔ حضرت فرمایا کان علی فیما مضی اخن فی اللہ، کہ گزشتہ زمانے میں میرا ایک بھائی تھا جو بھائی فی اللہ تھا، اور پھر حضرت نے اس کے بعد اپنے اس بھائی کی جو صفات ہیں انہیں گنوایا، تقریباً 10 یا 11 صفت حضرت نے اپنے بھائی کی۔ کان لی فیما مضی فی اللہ اخن فی اللہ، وہ میرا بھائی اس وجہ سے نہیں تھا کہ میرے پاس دولت ہے، اس وجہ سے نہیں تھا کہ میرے پاس شہرت ہے، اس میرے بھائی کی اخوت کی بنیاد اللہ تھی۔ جہاں رشتوں کی بنیاد اللہ ہوتی ہے وہ رشتے کائنات میں نہیں ٹوٹتے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وعلی محمد صلی اللہ۔ آپ کا اہل بیت سے رشتہ کیوں نہیں ٹوٹتا؟ اتنا جرم، اتنی سختیاں، اتنی مشکلات کم ہوئے اس مذہب پہ، لیکن یہ رشتہ جو اہل بیت سے کیوں نہیں ٹوٹتا؟ کیونکہ یہ رشتہ خدا کی جانب سے، یہ رشتہ ہم اہل بیت کو اس وجہ سے قبول کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہی کو بتایا ہے اور کسی کو نہیں بتایا، یعنی یہ رشتہ آیا وہاں سے۔ رسول کو رسول کیوں مانتے ہیں؟ چونکہ رسول اللہ ہیں۔ اہل بیت کو اہل بیت کیوں مانتے ہیں؟ چونکہ آل اللہ ہیں۔ یعنی ہمارے تمام رشتوں کی نسبت اگر خدا تک ہوتی ہے تو 1400 سال سے یہ رشتے باقی ہوتے ہیں، لیکن جب دنیاوی تعلقات کی بنیاد پر رشتے آتے ہیں تو سارے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ لہذا ایک چیز جو بات آ گئی تو انہوں نے کہا کہ اگر پہچاننا ہو کہ اب بھی تمہاری طرف خدا کا نظر کرم ہے یا نہیں ہے، چونکہ سختیاں بہت ہیں، ہم لوگ گنہگار ہے، یہ ہوتا ہے کہ اب بھی خدا کا نظر کرم مجھ پر ہے یا نہیں، تو بڑا حسین جملہ کہا اگر اپنے دل میں محبت صدیقہ طاہرہ کا احساس کرنا تو سمجھنا اب بھی خدا کا نظر کرم تم پر ہے، کیونکہ یہ خود سب سے بڑی علامت ہے کہ خدا کا نظر کرم مجھ پر ہے یا نہیں ہے۔ پہچان محبت زہرا ہے۔ اگر میں اپنے دل میں احساس محبت زہرا کرتا ہوں اس کا مطلب اب بھی نظر کرم خدا مجھ پر ہے۔ یہ وہ اہم مرحلہ ہے صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کی ذات۔ خدا کی قسم اس ذات کو انسان کیا سمجھے جس کے بارے میں پیغمبر فرمایا ہیا روحی التی بین جنبے، فاطمہ مجھ نبی کی روح کا نام ہے۔ اب یہاں معنی کریں لوگ کہ روح پیغمبر یعنی کیا، حقیقت پیغمبر یعنی کیا؟ ایک صلوات پڑھے محمد والے وہ حقیقت محمدیہ کو انسان کیا سمجھے؟ اس حقیقت محمدیہ کے لیے پیغمبر فرماتے ہیا روحی التی بین جنبے، فاطمہ مجھ نبی کی روح کا نام ہے۔ مانا کرے انسان آ کر روح پیغمبر کیا ہے، اس روح پیغمبر کی سنخیت کیا ہے۔ حتی بعض روایات میں ہے کہ خود بعض مخلوقات ایسی ہیں جو بلا واسطہ مخلوق ہیں، ان میں سے یہی وہ انوار ہیں جو بلا واسطہ مخلوق پروردگار عالم ہیں۔ دیگر جتنی مخلوقات ہیں وہ با واسطہ ہیں، یہ وہ مخلوقات عالم ہیں جو بلا واسطہ ہیں، یعنی یہاں پر واسطہ بھی نہیں ہے۔ من نوری من نور عظمت ہی، یہ جملے خود بتاتے ہیں کہ یہ مخلوقات کائنات میں جتنی بھی مخلوقات آپ دیکھیں، لہٰذا ان دنوں جو آپ حضرات آئے اور تشریف لے آئے اور مجلسوں میں آئے، ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، خدا کی قسم، نہ یہ کہ ایک لکھنؤ تعارف ہو، بلکہ حقیقت امر یہ ہے کہ ہم نے واقعاً کچھ بھی نہیں کیا، چونکہ جس بیوی کی محبت ہماری زندگی کے ایک ایک لمحے میں کام آتی ہو، حتیٰ اس دنیا سے گزر جانے کے بعد پیغمبر اسی روایت میں فرماتے ہیں یا سلمان
من احب فاطمہ ابنتی، اے سلمان اگر کوئی میری بیٹی فاطمہ سے محبت کرتا ہے فہوا فی الجنت معی، وہ جنت میں میرے ساتھ ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں یا سلمان حب فاطمہ ابنتی، میری بیٹی فاطمہ کی محبت کہاں کام آئے گی؟ ینفع فی مئۃ مواطن، 100 جگہوں پر تمہارے کام آنے والی ہے۔ وَأَيْسَرُ تِلْكَ الْمَوَاطِن، اور ان 100 جگہوں میں جو آسان جگہیں ہیں انہیں پیغمبر نے فرمایا الموت والقبر والمحشر والصراط والمحاسبہ، یہ آسان جگہ پیغمبر نے گنایا۔ موت کے وقت میری بیٹی فاطمہ کی محبت تمہارے کام آئے گی، قبر کے وقت میری بیٹی فاطمہ کی محبت، یوں مرحلے ہیں خدا کی قسم، انسان کی غربت کے مرحلے، موت کے حالات آپ روایات میں جا کر دیکھیں، حتی قرآن کہتا ہے سکرۃ الموت، یہ وہ سختی ہے، وہاں بی بی سلام اللہ علیہ کی محبت آپ کے کام آئے گی۔ قبر جو تنہائیوں کا گھر ہے وہاں بی بی سلام اللہ علیہ کی محبت آپ کے کام آئے گی۔ میزان الاعمال پر جو محبت آپ کے کام آئے گی وہ صدیقہ طاہرہ کی۔ والصراط، پل صراط پہ جو محبت کام آئے گی وہ بی بی سلام اللہ علیہ کی۔ والمحاسبہ، جب تمہارا حساب ہوگا وہاں جو محبت کام آئے گی وہ صدیقہ طاہرہ کی محبت ہے۔ لہذا جس کی محبت زندگی اور عالم آخرت کے ایک ایک مرحلوں پہ کام آتی ہو، اگر ہم اپنی پوری زندگی بھی اس ذات کے لیے وقف کر دے تو کم ہو جائے گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق کی فرصت ہمیں اور آپ کو دیا، اور رضائے فاطمی میں ہم لوگوں نے یہاں پر گفتگو کیا۔ میں آپ کی خدمت میں ان 2 دنوں میں جو چاہ رہا تھا جس موضوع کو آپ کی خدمت میں بیان کروں، برکات فاطمیہ، صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کے عزا کی برکات کیا ہیں۔ صلی اللہ محمد۔ چونکہ بی بی سلام اللہ علیہ کا خود ایک لقب کیا ہے؟ مبارکہ۔ روایت ہے عند اللہ، خدا کے نزدیک 9 نام ہماری جدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کے ہیں، وہاں پر ایک لقب صلی اللہ علیہ وسلم، ان القابات میں سے ایک لقب جو بیان فرمایا امام معصوم نے، مبارکہ، وہ ذات جو بابرکت ہے، پرسود ذات، پر خیر و برکت ذات، وہ جس کے قیام کا لمحہ لمحہ انسان کی زندگی کو بدل دے۔ اگر تعصب کی عینک اتار کر انسان صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کے قیام پر نظر کرے، واقعاً انسان آئے اور تاریخ کا مطالعہ کرنا شروع کرے اور حقیقت امر کو دیکھنا شروع کرے، تو آج بھی 1400 سال بعد بھی اسے ذرہ برابر ڈاؤٹ اور شک نہیں رہ جائے گا کہ بعد از وفات پیغمبر کون سی ذات حق پر ہے اور کون باطل پہ۔ صدیقہ طاہرہ نے اتنا حسین قیام فرمایا ہے، لہذا برکات فاطمیہ کیا ہے؟ ایک برکت فاطمیہ یہ ہے کہ ہم پیغام صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کو عام کریں۔ میں آپ کی خدمت میں جان بوجھ کر اس موضوع کو عرض کر رہا ہوں کہ ہم صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کے پیغام کو عام کریں۔ آج کا جو زمانہ ہمارا زمانہ ہے، خدا کی قسم وسائل کے لحاظ سے، ذرائع ابلاغ کے لحاظ سے جو زمانہ ہمارا ہے، گزشتہ زمانوں میں کسی کے پاس یہ فرصت نہیں تھی۔ آج آپ کے یہاں بہت سے لوگ مجلسوں میں نہیں آتے، نہ آئیں، لیکن اس کے باوجود آپ کے پاس یہ جو ذرائع ہیں، یہ جو وسائل ہیں، یہ گزشتہ میں کبھی بھی کسی کے پاس موجود نہیں تھے۔ ہمارا مذہب کی تاریخ اگر آپ دیکھا جائے، معارف کے لحاظ سے یہ مذہب ہمیشہ غنی رہا ہے، لیکن وسائل اور تبلیغ کرنے کے عنوان سے ہمیشہ وقت کی حکومتوں نے ہمیں دبایا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے 18,000 بعض روایات میں 8,000 کو خالی تھوڑا سے مختصر تھے وقت میں سمرہ ابن جندب نے زیاد ابن ابی کے جانے کے بعد تھوڑے دن کے وقفے کے درمیان 8,000 شیعوں کا قتل کیا تھا۔ حتیٰ زیاد ابن ابی جیسے انسان نے بھی آ کر کہا تم نے 8,000 لوگوں کو قتل کر دیا، تو اس نے کہا اگر میرا بس چلتا تو یہ تعداد 2 گنا میں کر دیتا۔ آپ غور فرمائیے کتنی سختیوں سے، کتنی محنتوں سے، کتنی مشکلات سے یہ مذہب پہنچا ہے۔ آج اس زمانے میں خدا کی قسم میں آپ کو متوجہ کرنا، اپنے آپ کو بھی سب ذمہ دار ہیں، سب ذمہ دار ہیں۔ پیغام صدیقہ طاہرہ کو عام کرنے کے لیے
سب ذمہ دار ہیں۔ ہمارے گزشتہ علماء کو جب موقع ملا انہوں نے اس پیغام کو عام کرنے میں ذرہ برابر بھی تعامل نہیں کیا کہ تھوڑا سے سوچتے، چونکہ وقت ہمیشہ ہاتھ میں نہیں رہتا ہے۔ آج حالات میسر ہیں، میں اس زمانے کو سب سے آسان زمانہ کہتا ہوں پیغام صدیقہ طاہرہ کو پہنچانے کے لحاظ سے، چونکہ گزشتہ زمانوں میں کہاں تھا، آپ روایات جا کر دیکھیے، 11ویں امام کا زمانہ یہ تھا کہ اگر اپنے چاہنے والوں کو خط بھیجنے ہوتے تھے تو وہ خط عصا جیسی لکڑیوں میں رکھ کے بھیجا جاتا تھا۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، وہ امام کا غلام بعض تاریخ میں ملتا ہے ابن اسود، جس کا نام داؤد ابن اسود رکھا، حضرت نے ایک چھڑی دیا جو عصا ہوتی ہے، حضرت نے فرمایا اسے لے جا کر ہمارے ایک صحابی کو دے آؤ، یہ لے کے چلے، راستے میں وہ چھڑی ٹوٹی ہے تو انہوں نے دیکھا کہ اس کے درمیان سے خطوط نکلے، یعنی اس طرح معارف بدلے جا رہے تھے، معارف پہنچائے جا رہے تھے۔ حتیٰ ایک شخص ہے عبدالعزیز بلخی، وہ نقل کرتا ہے کہ میں بازار میں بیٹھا ہوا تھا، وہیں سے حضرت یعنی امام حسن عسکری علیہ السلام کا گزر کہتا مولا کا گزر ہوا، میں نے دیکھا کہ حجت خدا تنہا جا رہی، یہ بہت سخت ہوتا ہے، خدا کی قسم اگر حجت خدا کی معرفت انسان کو ہو جائے نا تو پھر آدمی کو احساس ہوتا ہے کہ یہ ذات کون ہے۔ اس نے کہا میرا دل تڑپ گیا کہ میں لوگوں کو چلا کر بتاؤں کہ دیکھو وہ حجت خدا کا گزر ہو رہا ہے، تم لوگ متوجہ نہیں ہو، حجت خدا تمہاری آنکھوں کے سامنے سے گزر رہا ہے۔ کبھی میرے دل میں یہ بات آئی تھی، حضرت نے اپنی انگلیوں سے اشارہ میری جانب کیا کہ خاموش رہو، کہ میں خاموش ہو گیا، اور رات میں جب حضرت سے میری ملاقات ہوئی ہے تو حضرت نے فرمایا زمانہ ایسا نہیں ہے کہ بلوہ عام میں تم اظہار کرو، تم ہمیں سلام بھی نہ کرو، بلوہ عام میں تم ہماری جانب نگاہ بھی نہ کرو۔ آپ اس دور کی سختیوں کو، میں عمدن عرض کر رہا ہوں کہ اس دور کی سختیوں کو دیکھیں جہاں وسائل نہیں تھے، ہم پیغام اہل بیت علیہ السلام کو عام کرتے، حالات نہیں تھے ہم اپنی باتوں کو پہنچاتے۔ آج الحمدللہ حالات ایسے ہیں، وسائل ایسے ہیں کہ ہم پیغام صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کو لوگوں تک پہنچا سکتے، اتمام حجت کر سکتے ہیں۔ گزشتہ قوموں نے یہ کیا ہے، ہمارے بزرگوں نے کم قربانیاں نہیں دی، آپ دیکھیں بہانے بہانے سے انہوں نے پیغام اہل بیت علیہ السلام کو پہنچانے میں ذرہ برابر کاہلی نہیں کیا ہے۔ اگر انہوں نے کاہلی کیا ہوتا تو آج آپ کا مذہب اتنا غنی مذہب نہیں ہوتا، اگر ان بزرگوں نے کاہلی دکھایا ہوتا۔ صاحب ابن عباد ایک وزیر ہے، اس نے 2 قصیدے کہے امام رضا کی شان میں، 2 قصیدے کہہ کے شیخ صدوق کو بھیجا، گفٹ کیا، یہ 2 قصیدے میں نے 8ویں امام کی شان میں کہے، آپ کو میں گفٹ کرتا ہوں۔ اب آپ غور فرمائیں، بہانہ چاہیے نا علم اہل بیت کو عام کرنے کا۔ شیخ صدوق نے ایک کتاب لکھی، آج بھی وہ کتاب موجود ہے، اور ایک برجستہ کتاب موجود ہے امامت کے بارے میں، اگر کسی کو خوب پڑھنا ہے تو آج اسی کتاب کو جا کر پڑھ سکتا ہے، عیون و اخبار رضا۔ اس کتاب کو شیخ صدوق نے معلوم ہے صاحب ابن عباد کے 2 قصیدوں کے بدلے لکھی کہ تم نے مجھے 2 قصیدے ہدیہ کیا، اب میں تمہیں ایک کتاب لکھتا ہوں وہ ہدیہ کرتا ہوں۔ آپ غور فرمائیے کہ کس طرح علوم اہل بیت علیہ السلام کو ان بزرگوں نے عام کیا ہے، کس طرح عام کیا ہے۔ مرحوم شہید ثالث رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے احقاق الحق، مجالس المومنین، شبہائے پیشہ، اور نہ جانے میں نام لینے بیٹھوں، آپ سب جانتے ہیں کہ کتنے کام ہوئے، ہر دور میں کام ہوئے، لیکن آج مجھ سے سوال نہیں ہو سکتا، کیا میری قبر میں یہ سوال نہیں ہوگا تمہارا زمانہ جب صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کے پیغام کو عام کرنے کا زمانہ تھا، تمہارے پاس وسائل تھے، تمہارے پاس ذرائع تھے، تمہارے پاس طاقت تھی، تو تم نے صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کے پیغام کو عام کرنے کے لیے تم نے کیا کیا؟ مرحوم علامہ امینی نے اپنی زندگی کا 30 سال دیا، کتنا سال؟ 30 سال دیا ایک کتاب لکھنے کے لیے۔ مرحوم علامہ امینی خود فرماتے ہیں میں نے 10,000 کتابوں کا مطالعہ کیا، 1,00,000 کتابوں کو بار بار مراجعہ کرتا تھا، تو ایک کتاب لکھا الغدیر۔ مجھ سے سوال نہیں ہو سکتا کہ تمہارے دور میں یہ ذرائع تھے، تم نے کیسے پہنچایا کہ صدیقہ طاہرہ کا پیغام کیا تھا؟ بی بی سلام اللہ علیہ نے قیام کیوں کیا تھا؟ قیام کرنے کی وجہ کیا تھی؟ کیا تم نے یہ سوال لوگوں کے سامنے رکھا کہ آخر پیغمبر نے، جانشین پیغمبر
معین کیا تھا یا نہیں کیا تھا، اور اگر نہیں کیا تھا تو پیغمبر نے کیوں نہیں کیا تھا؟ جو کہ پیغمبر خود فرماتے ہیں اگر 3 آدمی سفر پہ جائیں تو ایک ان میں سے گائیڈ ہونا چاہیے، وہ پیغمبر پوری اس امت کو بغیر جانشین کے چھوڑ کر چلے جائیں گے، اور اگر جانشین مقرر کیا تھا تو کسے مقرر کیا تھا، اور اگر جسے مقرر کیا تھا تو پھر اسے لوگوں نے کیوں نہیں مانا؟ خدا کی قسم ہم غبار دل نکالنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہمارے مذہب کے پاس اتنے متقن بیانات ہیں، اتنے متقن ادلہ ہیں کہ ہمیں ضرورت نہیں ہم قرآن کے اس راستے کو اپنائیں، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ اگر خدا کی جانب کسی کو بلانا، دیکھیں اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے چاہنے والوں کے اندر اتنا سعی صدر ہونا چاہیے کہ وہ اپنے ساتھ پوری دنیا کو جنت میں لے جانے کی کوشش کریں۔ میرے جملے پہ توجہ فرمائیے گا، اتنا سعی صدر ہونا چاہیے۔ پیغمبر گریہ فرماتے تھے مشرکوں کے لیے، کیوں گریہ فرماتے تھے؟ کیونکہ پیغمبر ہدایت کے لیے آئے ہیں، پیغمبر پیغام پہنچانے کے لیے آئے ہیں۔ خوب ہم بھی اہل بیت ہے، یہ طے ہے کہ بغیر اس محبت کے کوئی نہیں جائے گا، لیکن یہ بھی تو طے ہے کہ مجھے اس محبت کو پہنچانا ہے یا نہیں پہنچانا ہے، مجھے اس پیغام کو پہنچانا ہے نہیں پہنچانا ہے۔ میں اگر اہل بیت وگرنہ صدیقہ طاہرہ بھی خدا کی قسم خاموش رہ جاتی، یہی مجمع احترام کرتا، چونکہ یہ مجمع کی منافقت کھلتی ہی اس وقت ہے جب ولایت کے لیے کوئی قیام کرے، وگرنہ اس سے پہلے اس مجمع سے عبادت گزار مجمع کوئی نہیں تھا۔ لیکن صدیقہ طاہرہ جانتی ہے یہ وہ جگہ نہیں ہے جہاں خاموش رہا جائے، یہ وہ جگہ نہیں ہے جہاں سکوت کیا جائے، کیونکہ اس کے بعد نماز بے روح ہے، روزہ بے روح ہے، حج بے روح ہے، اصلاً فلسفہ زندگی اور مقصد حیات بغیر علی کے بے معنی ہے۔ توجہ فرمائیں، یہ صدیقہ طاہرہ نے اس کا احساس کیا، لہذا آج ہمارا زمانہ ہے، اس زمانے میں ہمارے لیے کیا ہے، ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، ہمارے وظائف کیا ہیں؟ پس برکات صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا میں سے ایک برکت فاطمیہ یہ ہے کہ پیغام صدیقہ طاہرہ کو دنیا تک پہنچایا جائے۔ اس پیغام کو وسائل ہیں، ذرائع، لیکن عرض کیا پیغام پہنچانے کا انداز وہی قرآنی انداز ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ آپ کے پاس دلیلیں کم تھوڑی نہیں ہیں، آپ بیٹھ کر مائک پر ایسی باتیں کرو جو زیب نہیں دیتی ہو اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے چاہنے والوں کو۔ آپ کے پاس کبھی بھی یاد رکھے گا حق پہنچانے والوں کے پاس، خدا کی قسم ہمارے ہاں فقط علامہ ہلی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک کتاب لکھی اپنے بیٹے کے لیے، معلوم ہے الفین، 2000 دلیلیں، حالانکہ وہ مکمل نہیں ہو پائی، 1000 دلیلیں مکمل ہیں، 1000 دلیلیں مولا کی حقانیت پر علامہ نے اپنے بیٹے کے لیے لکھی، اور وہ کتاب آج بھی موجود ہے مارکیٹ میں جو الفین کے نام سے جانی جاتی ہے۔ جس مذہب کے پاس ایسی کتابیں ہوں، جس مذہب کے پاس احقاق الحق جیسی کتابیں ہوں، جس مذہب کے پاس الفین جیسی کتابیں ہوں، اس مذہب کو آ کر بیٹھ کر بات کرنا، ادعو الی سبیل ربک بالموعظۃ الحسنہ، یہ ایک مرحلہ ہے جو واقعا مجھ سے سوال کیا جائے گا، تم نے صدیقہ طاہرہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا؟ یہ نہیں پہنچایا، تمہارے پاس وسائل تھے، تمہارے پاس ذرائع تھے، تم آؤ پہنچاؤ صدیقہ طاہرہ کے پیغام کو۔ یہ ایک مرحلہ ہے جو ہمیں اور آپ کو طے کرنا ہے۔ دوسرا مرحلہ، صدیقہ طاہرہ کا پیغام فقط دوسروں تک تو نہیں پہنچانا ہے، صدیقہ طاہرہ کا پیغام میرے گھر تک پہنچا یا نہیں پہنچا؟ یہ بات بہت سخت مرحلہ ہے کہ صدیقہ طاہرہ کا پیغام میرے گھر پہنچا یا نہیں پہنچا، میں تمام عالم تک صدیقہ طاہرہ کے پیغام کو پہنچاؤں، میرے گھر میں وہ صدیقہ طاہرہ کا پیغام ہے یا نہیں ہے، میرے گھر میں صدائے فاطمی گونج رہی ہے یا نہیں گونج رہی ہے، میرے گھر کے کردار سے کردار صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی نشأت ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے، میرے گھر میں حیا، حجاب، عفت، کردار، یہ تمام چیزیں میرے گھر میں وہ پیغام پہنچا، بی بی سلام اللہ علیہا کا نہیں پہنچا۔ یہ عزائے فاطمی کی ایک برکات ہے کہ ہم ایک پیغام صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کا پوری دنیا تک پہنچائیں جو ولایت حضرت امیر ہے، جو حقانیت حضرت امیر ہے۔ دوسرا مرحلہ میرے گھر میں، خدا کی قسم میں اپنے گھر کا ذمہ دار ہوں، مجھے نہیں کہا گیا قرآن مجید میں کہ تم اکیلے جنت میں جاؤ، قوا انفسکم واہلیکم، تم اپنے آپ کو بھی اپنے اہل و عیال کو بھی، خب میں اپنے اہل عیال کو جہنم کی آگ سے کیسے بچا سکتا ہوں؟ ایک راستہ ہے
وہ راستہ صدیقہ طاہرہ ہے۔ اگر میرے گھر میں صدیقہ طاہرہ کا پیغام پہنچتا ہے، اگر میرے گھر میں صدیقہ طاہرہ کہ وہ حیا، وہ حجاب کا پیغام، آپ دیکھ لیجیے خدا کی قسم، ہم نے اپنے گھروں کو امن میں نہیں رکھا ہے، ہمارے گھر محفوظ نہیں بن پا رہے ہیں۔ اور آج انہی چیزوں کی وجہ سے، چونکہ پیغام بی بی دو عالم جب ہمارے گھروں تک نہیں پہنچے گا، ہمارے گھروں میں بہت سی مشکلات ہیں، بہت سی سختیاں ہیں۔ ایک غربت آ جانے کی وجہ سے ہمارے گھر کی عفت، حیا، صبر، نہ جانے کتنے سرمایے لوٹ لیے جا رہے ہیں۔ یہ اسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ صدیقہ طاہرہ کا پیغام میرے گھر نہیں پہنچا ہے۔ وگرنہ آپ آ کر دیکھیے صدیقہ طاہرہ کے گھر میں ظاہری اسباب آرام کیا ہیں، ظاہری اسباب آرام کیا ہے۔ خود پیغمبر بی بی سلام اللہ علیہ کو اس منظر میں جب دیکھتے ہیں کہ چکیاں بھی پیس رہی ہیں، حسن کو گود میں بھی لیا ہے، زبان پہ تلاوت قرآن بھی ہے، پیغمبر کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں۔ لیکن یہ پیغام ہمارے گھر میں، ایک جگہ پر کہا تھا کہ ہمارے گھروں میں اسباب آرام زیادہ ہیں، اسباب اطمینان نہیں ہے۔ ہمارے ہاں آرام کے اسباب کمی نہیں ہے، اے سی لگی ہوئی ہے، پھر یہ سب آپ کو آرام دے سکتے ہیں، اطمینان نہیں دے سکتے۔ اطمینان فقط کردار فاطمہ آپ کو دے گا۔ یہ کردار فاطمہ اگر گھر میں آ جائے تو آپ کے گھر میں آرام کا کوئی سبب بھی نہیں ہوگا، لیکن اطمینان اتنا ہوگا کہ آپ کا دین کوئی چھین نہیں سکتا۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ وہ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کا کردار لے آؤ، آپ کا گھر اطمینان کی جگہ ہو جائے گی، اطمینان کا جگہ۔ واقعا آپ کبھی غور کریے، یہ پیغام پہنچائیں، ہم اپنے گھر پہنچائیں۔ میں بہت عجیب بات کر رہا ہوں کہ میں اپنے گھر صدیقہ طاہرہ کے پیغام کو پہنچاؤں۔ میں نے کب پہنچایا؟ عزائے فاطمی بہترین فرصت ہے صدیقہ طاہرہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے۔ خدا کی قسم، خدا کی ایک عظیم نعمت ہے جو ہم جیسے لوگوں کو اس دور میں حاصل ہوئی کہ آؤ 20 دن 22 دن دسترخوان معرفت صدیقہ طاہرہ تمہارے لیے بچھا ہوا ہے، اور آ کر زندگی کے اصول لے کر جاؤ، زندگی کے ضوابط لے کر جاؤ، زندگی گزارنے کے طریقے لے کر جاؤ، کس طرح ولی خدا کو تنہا نہیں چھوڑا جاتا اس کے اثرات لے کر جاؤ، کس طرح ولی خدا کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا جاتا ہے، وہ حوصلہ لے کر جاؤ۔ یہ تمام رزق ہے جو رزق فاطمی ہیں، جو کہیں اور آپ کو نہیں ملیں گے، جو صدیقہ طاہرہ بانٹے۔ آپ دیکھ لیجئے، ولی خدا کو تنہا نہ چھوڑنا، یہ واقعاً اس دور کا سب سے اہم پیغام ہے۔ اگر مجھ سے کوئی سوال کرے، میرے وقت کا ولی تنہا نہیں ہے، میرے وقت کا امام تنہا نہیں ہے۔ بعض روایات میں المطرود کا لفظ آیا ہے، میں ترجمہ نہیں کر سکتا خدا کی قسم، تنہا بس سمجھ لیجئے امام وقت کے لیے جو لفظ آیا ہے مطرود، یعنی دنیا نے چھوڑ رکھا ہے۔ یہ واقعاً عزائے فاطمی میں اتنا حوصلہ فاطمیوں میں آ جائے کہ وقت کے امام کو ہم اس غربت اور تنہائی سے نکال کر امام کی معیت تک پہنچ جائیں۔ یہ صدیقہ طاہرہ کا پیغام ہمارے گھروں میں جانا چاہیے۔ یہ پیغام اگر نہیں گیا، خدا کی قسم اگر یہ پیغام صدیقہ طاہرہ کا نہیں گیا، آپ اپنے گھروں کی دیواروں کو پینٹ کرا لو، ٹائلز لگا لو، یہ گھر وہ گھر نہیں بن سکتا جس گھر سے ولی خدا کی نصرت کے لیے لوگ نکلیں۔ اگر صدیقہ طاہرہ کا پیغام پہنچا تو ہو سکتا ہے گھروں پہ چھت نہ ہو، لیکن لوگ نصرت ولی خدا کے لیے اتنا آگے آئیں گے کہ تم غور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ اسی وقت ہوگا جب ہم صدیقہ طاہرہ کے پیغام کو عام کریں گے۔ لہٰذا ایک پیغام عام کرنا ہے تمام دنیا کے لیے، یہاں پر بھی ہم کو عام کرنا ہے، یہاں تکلف کی جگہ نہیں ہے، لیکن عرض کیا انداز وہی قرآن بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اس انداز کو کبھی نہیں بند کرنا چاہیے۔ باب علم تو نہیں بند ہونا چاہیے، آئیے باتیں کریں، گفتگو کریں، کتابیں لکھی جائیں، تقاریر سے باتیں کیا جائے، یہ راستے بات کرنے کے بند نہیں ہونے چاہیے، تاکہ ہم آئندہ نسلوں کو تو بتا سکیں جو نہیں جانتے، بیچارے جو نہیں جانتے۔ ایسا نہیں ہے کہ سب جان بوجھ کر بیٹھیں، بہت سے لوگ خدا کی قسم پیغام، ابھی یہی عزائے فاطمی جب ہونے لگی نا، بعضوں نے پوچھنا شروع کیا کہ کیا ہوا تھا، یعنی شوق ہے لوگ کہ کیسے ممکن ہے کہ پیغمبر کی بیٹی پر اس قدر ظلم و ستم ہوا۔
کیسے ممکن ہے کہ پیغمبر کی بیٹی کو نبی کے چاہنے والوں نے رلایا؟ واقعاً یہ سوال ہے، یہ اگر ہم نے نہیں پہنچایا ہم اس دور کے مجرم کہلائیں گے کہ ہم آئیں اس دور نسل جدید کو بتائیں کہ جس نبی کا عشق کا تم دم بھرتے ہو اسی نبی کی بیٹی کو مدینے میں تنہا اس قدر ظلم و ستم سے ڈھایا گیا کہ آج تک تاریخ شرمندہ ہے۔ ہمیں بتانا پڑے گا، ہمیں اس پیغام کو عام کرنا پڑے گا۔ یہ پیغام ہم نے اگر مذہب یہ سوچ کر چھوڑ دیا، مذہب کو عام کریے، اور حتیٰ اپنے بچوں کی نسبت ان کو بھی بتائیے، ان کے نسبت اتنا فری مت ہو جائیے کہ سب ان کو پتہ نہیں۔ کم سے کم میں نے ایک جگہ پر عرض کیا تھا، کم سے کم عزائے فاطمی میں میں 10 آیتیں 10 حدیثیں تو اپنے بچے کو بتاؤں مولا کی حقانیت پر، 10 وہ حدیثیں بتاؤں جو پیغمبر اکرم سے نقل ہوئی ہے، باتیں کرے جا کر، یہ بچے جا کر بات کریں، یعنی بات وہی انداز بالموعظۃ بالحکمت والموعظۃ الحسنہ ہے۔ یہ بار بار میں اس چیز کو عرض کر رہا ہوں، غبار دل نہیں نکالنا ہے۔ ہم آئے ہیں، ہم کو اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام نے وہ صدر عطا کیا ہے کہ ہم گفتگو کریں گے، ہم باتیں کریں گے، لیکن وہیں پر ایک پیغام جو آج ہمارے سماج اور معاشرے کا درد ہے وہ یہ کہ کہیں نہ کہیں ہمارے گھروں میں بھی فاطمہ کی آواز نہیں پہنچی ہے، ہمارے گھر میں بھی وہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کا کردار نہیں پہنچا ہے۔ اس کو قبول کریے، خدا کی قسم نہیں پہنچا ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے گھروں میں اتنی بے چینیاں ہیں، اسی وجہ سے ہمارے یہاں بہت سی سختیاں اور بہت سی مشکلات ہیں، کیونکہ فاطمی پیغام کو میں نے اپنے گھر تک نہیں پہنچایا۔ فاطمی پیغام اگر میرے گھر پہنچ جائے تو یہی گھر اسی دنیا میں جنت بن جائے گا، یہی گھر اسی دنیا میں جنت بنے گا اگر وہ فاطمی پیغام پہنچ۔ لہذا ہم اپنے دور کی ذمہ داریوں کو سمجھیں، یہ برکت فاطمی ہے کہ اپنے دور کی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں کہ اس دور میں جو وسائل میرے پاس ہے، جو حالات میرے پاس ہیں، کس طریقے سے میں لوگوں کو اہل بیت سے قریب کر سکتا ہوں، میں کون سے وہ ذریعے اپناؤں جس کے ذریعے میں دنیا تک اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے پیغام کو پہنچاؤں اور لوگوں کو اہل بیت سے قریب کروں۔ خود مولا نے فرمایا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ ہم تمہارے لیے دعا کریں، حتیٰ بعض روایات میں رحم اللہ عبدن، اللہ رحمت نازل کرے اس بندے پر احیا امرنا، جو ہمارے امر کو کیا کرتا ہے؟ زندہ کرتا ہے۔ امام سے کسی نے پوچھا وکیف یحیی امرکم، مولا آپ کے امر کو کیسے زندہ کیا جاتا ہے؟ حضرت نے 2 مرحلے بتائے، یتعلم علومنا، پہلے ہمارے علم کو سیکھے، ویعلمہ الناس، اور پھر اس کے بعد لوگوں کو بتائے۔ یعنی یہ حضرت کا پیغام ہے کہ ہمارے علم کو تمہیں عام کرنا، یعلمہ الناس، لیکن اس سے پہلے کا مرحلہ کیا ہے؟ یتعلم علومنا، پہلے ہمارے علم کو سیکھے۔ بسا اوقات یہ دوسرا اسٹیپ پہلے کیا جاتا ہے، نہیں پہلے آپ خود سیکھو۔ کم سے کم ہمارے یہاں کی مجلسوں میں 2-4 آیتیں حدیثیں پڑھی جائے تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں وہ آیتیں بیٹھے، ذہن میں آئے۔ یہ یتعلم علومنا ہے، ہمارے علوم کو سیکھو، ویعلم الناس، اور اسے لوگوں تک کیا ہو؟ پہنچاؤ۔ آپ دیکھیں، میں بچوں کے لیے عرض کروں، ہشام ابن حکم کا احترام اس قدر کیوں ہے؟ کیا کیا ہشام ابن حکم نے؟ پیغام مولا کو عام کیا۔ حتی روایت میں ہے کہ حج کے زمانے میں جب ہشام تشریف لے آئے ہیں، بہت بڑی بات ہے، خدا کی قسم، ولی خدا، حجت خدا آ کر ہشام کو اپنے بغل میں بیٹھا لے، بہت بڑا مرتبہ ہے، بہت بڑا مقام ہے۔ ہم اگر مولا کے قدموں کی دھول کے قریب بھی اگر چلے جائیں تو ہمارے لیے صد افتخار ہے۔ ہشام کو حضرت نے اس بزم میں جہاں پر بڑے بڑے اصحاب حضرت کے، اور ایسا نہیں کہ بیکار اصحاب، یہ ایک سے ایک صحابی حضرت کے موجود ہیں، حضرت نے ہشام کو بلایا، صدر مجلس میں بیٹھایا، اپنے بغل میں بیٹھانے کے بعد لوگوں کو بہت تعجب ہوا، ایک نوجوان کے لیے اتنا احترام، اتنی عزت۔ حضرت نے جب چہرے پر تعجب دیکھا تو حضرت نے ایک جملہ فرمایا، ھذا ناصرنا بقلبہ ولسانہ ویدہ، یہ ہمارا ناصر ہے، اپنے دل سے بھی مدد کرتا ہے، اپنی زبان سے بھی مدد کرتا ہے، اپنی ہاتھوں سے بھی مدد کرتا ہے۔ یہ عزائے فاطمی میں مجھ سے برکات عزائے فاطمی اگر کوئی پوچھے نا تو بتائیے اس کو برکات عزائے فاطمی، یعنی جذبہ نصرت امام کو زندہ کرنا، جذبہ نصرت امام کو زندہ کرنا۔ میرے وجود میں نصرت امام زندہ ہو، میں نے کب اپنے قلب سے امام کی مدد کیا؟
میں نے کب اپنے ہاتھوں سے امام کی مدد کیا؟ میں نے کب اپنی زبانوں سے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے میری زبان کی وجہ سے کچھ لوگ اہل بیت سے دور ہو جاتے ہیں، میرے کردار کی وجہ سے کچھ لوگ اہل بیت سے دور ہو جاتے ہیں؟ یہ میں نے اپنی ذمہ داری سوچی ہے، نہیں سوچی کہ کہیں میرا کردار، ایک پڑوسی نے فقط میرے کردار کو ایسا دیکھا کہ یہ مذہب ہے، جانے دو، وہ آئے ہی نہیں قریب کہ آ کر کبھی مطالعہ کرے۔ کبھی میرا کردار تو ایسا ہونا چاہیے تھا کہ اس کردار کو دیکھ کر آدمی سوچے کہ یہ کون سا مذہب ہے، ہر طرف سے سوچتے۔ دیکھیں بعض مذہب کو کہتے ہیں کہ مالی اعتبار سے بہت ہائی فائی ہیں، اور ہوتا ہے ان کے، تو پھر لوگ کہتے ہیں نہیں ان کے یہاں یہ سسٹم ہے، یہ سسٹم ہے، یہ سسٹم ہے، چلے وہاں وہ سسٹم ہوتا ہے۔ خوب ہمارے بارے میں کوئی کیوں نہیں بات کرتا کہ نہیں یہ جب بھی ملاقات کرتے ہیں تو پہلے سلام کرتے ہیں، جب بھی یہ ہوتا ہے تو بزرگوں کا خیال۔ یہ کون سی تعلیم ان کو کہاں سے مل رہی ہے؟ یہ کہاں پر جا رہے ہیں؟ یہ کیسے لوگ ہیں؟ یہ ان کا اخلاق کیوں اتنا اچھا ہے؟ یہ بزرگوں سے کیوں اس طرح بات کرتے ہیں؟ یہ کتنے ادب کے ساتھ باتیں کرتے ہیں؟ یہ اتنے مؤدب کیوں ہیں؟ یہ اتنے اچھے کیوں ہیں؟ کم سے کم اتنا سوال، اگر میں ایک جملہ کہوں، اتنا سوال بھی اگر آپ نے دوسری قوموں کے ذہن میں لا دیا تو ایک نصرت ہے مقصد اہل بیت میں، کہ کم سے کم وہ سوال تو کرے یہ اتنا با ادب بچہ کس مذہب کا ہے؟ اتنا با ادب بچہ کس مذہب کا ہے؟ یہ سوال تو میں لاؤں کم سے کم دنیا کو۔ ایک کہتے ہیں نا تھوڑا سا شانہ تو ہلائیے، شانہ تو ہلائیے، اس کا شانہ تو ہلائیے، وہ سوال کرنے پر مجبور ہو جائے کہ یہ کون ہے، اس کا کس مذہب سے تعلق ہے، کس دین سے۔ اس کے بعد ھذا ناصرنا بقلبہ ویدہ ولسانہ، یہ ہے انسان، یہ انسان۔ لہذا مجھے عزائے فاطمی کی برکات میں سے ایک اہم برکت یہی ہے کہ میں پیغام صدیقہ طاہرہ کو لوگوں تک عام کرنے کا یہ موقع مجھے حاصل ہوا ہے۔ خدا کی قسم دیگر گزشتہ زمانوں میں نہیں تھا، آپ یقین کر لو آپ کے زمانے میں، آپ اگر اس زمانے میں پیغام صدیقہ طاہرہ عام نہیں کرو گے، آئندہ زمانہ آپ سے شکوہ کرے گا، آئندہ زمانہ آپ سے شکوہ کرے گا کہ تمہارے لیے حالات میسر تھے، تم نے نہ جانے کن کن الجھنوں میں اپنی زندگی تباہ کر لیا۔ یہی تو ہوا، پیغام عام کرنے کے بجائے ہم لوگوں نے کیا کیا عام کرنا شروع کیا۔ آپ دیکھ لیجئے، آپ بنی عباس کی کبھی سیاست کو دیکھیے، بنی عباس لوگوں کو ہمیشہ کچھ نہ کچھ نئے میٹر میں پھنسائے رہتے تھے۔ ایک میٹر بنی عباس کے زمانے میں معلوم ہے کیا تھا؟ قرآن حدیث ہے یا قدیم ہے؟ پوری بحث، نہ جانے کتنے لوگ مارے گئے اس پہ، نہ جانے کتنے لوگوں کا قتل ہوا، قرآن قدیم ہے یا قرآن حدیث ہے؟ خوب اس کا ثمرہ کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ اور بنی عباس کی حکومت بار بار فوکس دیتی تھی، ایک طرف معتزلہ کھڑے تھے، ایک طرف اشاعرہ کھڑے تھے، اور باقاعدہ پیسے دیے جاتے تھے کہ ہاں ہاں اس بحث کو کبھی ٹھنڈا مت ہونے دینا، چونکہ یہ بحث اگر چلے گی تو کوئی یہ نہیں پوچھے گا کہ یہ بنی عباس جو اس مسند پہ بیٹھے ہیں یہ ان کا حق ہے یا نہیں ہے۔ توجہ فرمائے، حواشی میں گھومنا بند کریے، آئیے مقصد صدیقہ طاہرہ عام کرنے کی بہترین فرصت ہمارے ہاتھوں میں آئی ہے، ہم اسے ہاتھ سے جانے نہ دیں۔ ان حواشیات کو رہنے دیجئے، اپنی باتوں کو میں پہچانا جاؤں نہیں پہچانا جاؤں، یہ پہچانے جائیں نہیں پہچانے جائیں۔ خدا کی قسم آج تک ایسا ہوا ہی نہیں کہ کوئی خدا کے لیے اٹھا ہو اور خدا نے اس کو اجر نہ دیا ہو اور پورے عالم میں مشہور نہ کیا ہو، یہ ہوا ہی نہیں، کائنات میں یہ ہوا ہی نہیں۔ بس اٹھو قیام کرو خدا کے لیے، یہ قیام کرنے کا وقت ہے، یہ قیام کرنے کا، پیغام بی بی دو عالم پہنچانے کا وقت ہے۔ یہ آپسی باتوں کو لے کر میں آپ کے لیے، آپ نہیں، یہ چھوڑیے، یہ فرصت ہے، یہ فرصت ہے جہاں پورے عالم کو آپ متوجہ کرا سکتے ہو کہ ایک بی بی اٹھی تھی مدینے میں، اس بی بی کا ساتھ لوگوں نے کیوں نہیں دیا؟ یہ سوال کرو کہ کیا تھی وہ بی بی؟ کیا اس بی بی کے بارے میں پیغمبر نے نہیں فرمایا تھا ہیا صدیقہ؟ کیا اس بی بی کے بارے میں پیغمبر نے نہیں فرمایا تھا ہیا روحی التی بین جنبے؟ کیا وہ بی بی معصومہ نہیں تھی؟ کیا اس بی بی نے آ کر دربار میں اعلان نہیں کیا وَاعْلَمُوا أَنِّي فاطمہ، مجھے پہچانو میں فاطمہ ہوں؟ یہ جملہ خدا کی قسم بی بی کا جو خطبہ فدقیہ میں ہے، وَاعْلَمُوا أَنِّي فاطمہ، آپ کی ذمہ داری ہے دنیا تک پہنچاؤ کہ وَاعْلَمُوا أَنِّي فاطمہ کا معنی کیا ہے، بتاؤ لوگوں کو۔ بی بی کا یہ جملہ یوں ہی نہیں تھا، بی بی نے آ کر مدینے میں اعلان کیا کیا؟ وَاعْلَمُوا أَنِّي فاطمہ، مجھے پہچانو میں فاطمہ ہوں۔ مجھے بہت تعجب ہو رہا تھا ابتدائی مرحلے میں، بی بی مدینے میں آپ کو کون نہیں پہچانتا ہے؟ کوئی مدینے میں جس کے دروازے پر 6 مہینے سے 9 مہینے تک
پیغمبر نے جا کر سلام کیا ہو، جو بی بی آئے تو پیغمبر فقبلا یداہا اور قام الیہا کا مرحلہ ہو، پیغمبر دوڑ کر استقبال کرتے ہوں، ہاتھوں کو چومتے ہوں۔ آج وہی بی بی آتی ہے اور مسجد میں اعلان کرتی ہے وَاعْلَمُوا انی فاطمہ، مجھے پہچانو میں فاطمہ ہوں۔ یہ کون سا ظلم ہوا ہے تاریخ میں؟ اور بی بی اس جملے سے کیا بتانا چاہ رہی ہیں؟ وَاعْلَمُوا انی فاطمہ کا معنی کریے، آپ کریے خدا کی قسم، یہی نعرے بی بی وَاعْلَمُوا انی فاطمہ آپ پہنچائیے دنیا والوں تک کہ یہ وَاعْلَمُوا انی فاطمہ یعنی یہ کہ اگر فاطمہ کہیں پر ہیں تو وہیں رضا خدا ہے، فاطمہ جس کو نہ دیکھیں وہی غضب فاطمہ۔ یہ مرحلہ وَاعْلَمُوا انی فاطمہ کے اندر پوری ایک داستان ہے، پوری ایک تاریخ ہے۔ میں فاطمہ ہوں، مجھے پہچانو، یعنی مجھے پہچان جاؤ کہ اگر میں کسی سے راضی ہوں تو خدا اس سے راضی ہے، میں اگر کسی سے غضبناک ہوں تو خدا اس سے غضبناک ہے۔ اب مت دیکھنا کہ وہ کون ہے، بس یہ دیکھو کہ اگر فاطمہ غضبناک ہے تو اس کا مطلب خدا راضی نہیں ہے۔ مانا کریے آپ وَاعْلَمُوا انی فاطمہ کا، یہ آ کر بی بی نے فرمایا ہے، لہذا ہماری ذمہ داریوں میں عرض کیا کہ بی بی کی مظلومیت کو پہنچائیے۔ بی بی کی مظلومیت کو نہیں پہنچی، خدا کی قسم۔ مظلومیت صدیقہ طاہرہ جس طرح قبر صدیقہ طاہرہ مخفی ہے نا، اس طرح مظلومیت صدیقہ طاہرہ بھی مخفی ہے، نہیں پہنچی دنیا والوں تک مظلومیت صدیقہ طاہرہ، عام نہیں ہو پائی۔ آپ الحمدللہ یہ فرصت ملی، میں واقعی خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ فرصت ملی کہ ہم مظلومیت صدیقہ طاہرہ کو عزائے فاطمی کی شکل میں عام کریں گے۔ یہ ہمارے گویا اپنی صدی کا افتخار کہیے کہ ہماری صدی کا افتخار ہے کہ اللہ نے یہ فرصت ہمیں دیا کہ تمہارے لیے ایسے وسائل بنائیں گے کہ تم تمام عالم تک مظلومیت صدیقہ طاہرہ کو عام کرو۔ اس مظلومیت کو چھپاؤ نہیں، خدا کی قسم اس مظلومیت کو چھپاؤ نہیں۔ اسے دنیا نے بہت چھپایا ہے، اسے بہت چھپایا ہے۔ ہمارے پاس آج فرصت ہے، ہم اس مظلومیت کو عام کریں گے۔ کون ہے یہ بی بی جس کے احترام میں پیغمبر اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے ہیں؟ کون ہے یہ بی بی جس کے یا ابتاہ کہنے پر پیغمبر فرماتے ہیں اے زہرا جب تم یا ابتاہ کہتی ہو تو میرے دل کو راحت پہنچتی ہے۔ خدا کی قسم جو آیت آئی تھی کہ پیغمبر کو اس طرح آواز نہ دو جس طرح تم ایک دوسروں کو آواز دیتے ہو، تو بی بی نے آ کر پیغمبر سے کہا یا رسول اللہ۔ پیغمبر نے فرمایا زہرا یہ آیت تمہارے لیے نہیں ہے، اے میری لاڈلی تم یا رسول اللہ مت کہا کرو، تم جب یا ابتاہ کہتی ہو تو میرے دل کو بڑا سکون ملتا ہے۔ میرا دل کہتا ہے یا رسول اللہ یہ یا ابتاہ کی آواز نے ہمیشہ آپ کو سکون دیا ہوگا، لیکن جب در و دیوار کے درمیان یہ بیٹی نے آ کر یا ابتاہ کہا ہوگا اس وقت بڑی تکلیف ہوئی ہوگی کہ ہائے یہ وہی زہرا ہے۔ اجرکم اللہ ارباب ادا، بڑا سخت مرحلہ ہے، بڑا سخت مرحلہ ہے۔ اس قدر ظلم و ستم بی بی پہ ڈھائے گئے کہ جب انصار کی عورتوں نے آ کر بی بی سے کہا بی بی ہم چاہتی ہیں آپ کی کچھ مدد کریں، بی بی نے کہا نہیں جاؤ جاؤ، تمہاری دنیا سے میں بیزار ہوں، تمہارے مردوں کو ہم نے بلایا تھا وہ ہماری مدد کرنے کو نہیں آئے، اب تمہاری دنیا سے کچھ نہیں چاہتی۔ کہا بی بی کچھ تو کریے، ایک حکم دے دیجئے تاکہ ہم آپ کے حکم کی تعمیل کر سکیں۔ معلوم ہے بی بی نے کیا فرمایا؟ کہ اگر ہو سکے نا تو مجھے سہارا دے کر میرے بابا کی قبر تک لے چلو۔ عزیز و عجیب مرحلہ ہے، 18 سال کی بیٹی کو اگر باپ کی قبر پہ جانا پڑے سہارے کے سہت تو پھر سمجھ میں آتی نہیں ہے بات۔ قبر کا فاصلہ زہرا کے گھر سے بہت زیادہ نہیں ہے، لیکن زہرا نے کہا نہیں مجھے سہارا دو۔ جانتے ہو سہارا کیوں دو؟ چونکہ جب دروازے پہ آگ لگائی گئی تھی، جب در و دیوار کے درمیان بی بی سلام اللہ علیہ آئی تھی، یہ پسلیاں ٹوٹ چکی ہے، اب زہرا بغیر سہارے کے کھڑی نہیں ہو پاتی ہے۔ عورتوں نے سہارا دے کر باپ کی قبر تک پہنچا دیا۔ جب قبر کے قریب پہنچی ہے کہا مجھے چھوڑ دو۔ کہا بی بی آپ تو سہارا مانگ رہی تھی۔ کہا نہیں اگر مجھے اس حال میں میرا بابا دیکھے گا تو اسے بڑی تکلیف ہوگی۔ بس ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا بی بی یہ مدینہ ہے جہاں باپ کی قبر تک جانے
کے لیے سہارا مل گیا۔ ذرا کربلا میں آ جاؤ، ایک 4 سالہ بچی ہے، دامن میں آگ لگی ہے، بابا بابا کہہ کر کبھی نجف کا رخ کرتی ہے، کبھی مدینے کا رخ کرتی ہے۔ اے میرے بابا تیری سکینہ کے دامن میں آگ لگی۔ ایک مرتبہ نشیب سے آواز آئی، الہیہ الہیہ یا بنیہ، اے میری لاڈلی سم۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ